آپ یہ دیکھیں نا کہ تقریباً یعنی جتنے بھی لوگ سیولینز ہیں جو کہ آپ کے جو حساس مقامات کے اوپر کام کر رہے ہیں، اب ان کے خلاف جو معاملہ ہے کیونکہ وہ سسپینڈ کر دیا، اس کو بلکہ آئین سے مصادم قرار دے دی ہے، تو اب جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D2 ہے اس کے تحت اب ان کا ٹرائل ہی نہیں ہو سکے گا۔ اب جب ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر کل جو ہے صرف یہ چند لوگوں کے لیے، یعنی 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث لوگ ہیں ان کی خاطر جو باقی ٹائمز ٹو کم کے لیے آپ نے اپنے لیے مشکل کھڑی کر لی ہے۔ پاکستان کی دیکھیں قومی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، اس نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ہماری عدالتوں کو تھوڑا سا جو ہے اس میں جو ہے جو دیگر زاویے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں دیکھا گیا۔ اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اپیل میں جا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں سے اچھا فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو سارے پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں میکس اے پرفیکٹ پٹیشن، اور ہوپ فلی سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ پٹیشن جائے گی اور اس کے اوپر ایک اچھا فیصلہ آ جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آج ناظرین جو لاہور کے اندر ان کی میٹنگ ہوئی، وہاں پہ انہوں نے انتخابی مہم کا جو ہے آغاز کر دیا ہے۔ احسن اقبال صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیں ذرا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ کے لیے انتخابی عمل کا فوری آغاز کرے گی، اور کل سے مسلم لیگ نون قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے درخواستوں کو طلب کرنا شروع کرے گی۔ درخواستوں کی آخری تاریخ 10 نومبر ہوگی۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ فی الفور پارٹی اپنے مرکزی اور صوبائی پارلیمانی بورڈ اور الیکشن سیل قائم کرے گی تاکہ پوری تندہی کے ساتھ انتخابی مہم کا آغاز کیا جا سکے۔ قائد نواز شریف نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے 4 صوبوں کا بھی عنقریب دورہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جنوری کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، بالآخر جو ہے نون لیگ نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فوری انتخابات کی ضرورت ہے، چونکہ ہم اس معاشی گرداب سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ ایک مستحکم نمائندہ حکومت 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار نہیں آئے گی، چونکہ جو اصلاحات پاکستان کو درکار ہیں انہیں کرنے کے لیے ایک نمائندہ اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں ان کا اعلان کر رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، جس تاریخ کا بھی حتمی اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ اس کے لیے ہم نے تیاری کا عمل شروع کر دیا۔ اچھا ناظرین، سینیٹر مشاہد حسین صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نون لیگ بحیثیت پولیٹیکل پارٹی تو اپنا وزیر اعظم بنا چکی ہوئی ہے کہ جی وہ آ گئے، بس جتنا لوگوں نے حمایت کر دی، جس طرح ابھی ایک صاحب نے اور بھی بنایا ہے۔ اچھا نہیں، وہ ابھی میں اسی طرح معاف کرنا خاور 1% لوگ بھی پاکستان میں معاف کرنا، آپ خاور گمن حسن ایوب تینوں بھی یہ متفقہ لکھ کے بھی دے دیں مجھے، تو وہ لوگ نہیں مانتے کہ 1% بھی پاپولیشن نہیں یہ سمجھتی کہ یہ پی ڈی ایم ہو یا اس کی پارٹیاں ہوں یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، ان میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی کو ہرانے کی پوزیشن میں ہے۔ سر مشاہد حسین صاحب چوہدری صاحب، وہ اپنے جو ہے وہ بھی ان کے قائد ہیں جو ظاہر ہے محترم نواز شریف صاحب، ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں پہلے یہ سن لیں۔ اچھا فیصل بارڈر صاحب، یہ جو ایک تاثر ہے ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو پالیٹکس تاثر کے اوپر زیادہ بیس کرتی ہے، ویسے تو دنیا کے اندر جو ہے تاثر جو بنتا ہے، پرسپشن بنتی ہے کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے، جس طرح آپ نے ابھی عرض کیا کہ ہوا چلتی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ؟ ظاہر ہے آپ موو کرتے ہیں، آپ نے کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کی ہے، الیکشن لڑا ہے، تو لہذا یہ جو آن گراؤنڈ جو ایک آپ کو وائب آ رہی ہے، ظاہر ہے لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی رہتی ہے، تو آپ کو حقیقت میں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح حسن بتا رہے ہیں جناب اعلیٰ، اب تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ان کی وزارت عظمیٰ میں رکاوٹ کا، وہ اب بس پاکستان کی عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں رومن صاحب، عوام تو اس ملک کے اندر مردے کا بھی ووٹ ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو دنیا میں نہیں ہے اس کا بھی ووٹ ڈلتا ہے، تو یہاں تو عوام سارے ساتھی کیوں جو بول دنیا رہے میں نہیں ہے وہ بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی آپ کو نظر آ رہی ہے گراؤنڈ پہ؟ نہیں نظر آ رہی،
اگر ہاتھ ہیں تو نشان نہیں ہے، نشان ہے تو ٹکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو ایک ریالٹی ہے جو آپ کو ایکسپٹ کرنی پڑے گی. اور ڈی آئی ایس جو ہے وہ کسی بھی آپ کے اوپر لگ سکتا ہے، مجھ پہ بھی لگا ہے، اللہ کی مہربانی ہے نکل گیا، ان کے بھی لگ سکتا ہے. آج اندر جو ہیں ان کے بھی لگا ہوا ہے، جو ملک سے واپس آ گئے ہیں ان کے وہاں لگا ہوا ہے. ایس شاید مٹ گیا ہے، ڈی آئی رہ گیا ہے. تو یہ ڈس جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے آگے لگ جاتا ہے اور کبھی بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس میں تو سر میرے اور آپ کے بس کی چیزیں نہیں ہیں یہ.